ہوا ہے اس پہ آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا۔ فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، یہاں کے دینی ادارے، دینی جماعتیں اور علماء، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت پہ بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، میری قدر نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا۔ میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں۔ بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، چمٹ جاتا ہوں، چومتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے، اور میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے، مجھے حکم فرمائیں کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے، التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔
بن جاؤں. پھر رکتا ہوں یہاں. میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں, بڑی سعادت ہے, پر میں اس قابل کا, میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں. حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں گا؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے, تم مجھ سے وعدہ کر لو, مجھ سے وعدہ کر لو میری میزبانی کا. تو تنہا تم وعدہ کر لو, پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں, عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں. اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ رو کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے, وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں, اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. اس 7 دنوں سے مراد کتنی مدت ہے؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں. میں نے کہا حضور مجھے منظور, پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو, بس سب انتظام ہو جائے گا, سب انتظام ہو جائے گا. پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے, میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا, میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا. اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا, یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا. فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں. اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا.